اور یہ کیسے پتہ چلے گا کہ خدا نے بخش دیا؟ خادم حضرات، یہ بے یقینی کا سوال ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان ایک یقین کام کرتا ہے۔ جس کو معلوم ہے کہ اللہ بخشنے والا ہے اور جس کو کتاب حکیم پر یقین ہے اور خدا کے مقدس الفاظ پہ یقین ہے، وہ کبھی اس بارے میں شبہ نہیں کرتا۔ اللہ نے جو اس کے لیے واحد ویلیو سینہ انسان میں رکھی ہے وہ اخلاص ہے۔ اگر آپ اللہ کے لیے شمع برابر بھی اخلاص محسوس کرتے ہو اور اس کی حاکمیت اعلیٰ میں کسی کو شریک نہیں کرتے، تو اللہ کا یہ وعدہ ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے اللہ کے بندو۔ اللہ بڑی وضاحت سے قرآن حکیم میں فرما رہا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے پیغمبر، اے صادق اور امین، تو بھی سچا ہے، میں بھی سچا ہوں، اللہ کہتا ہے۔ تو پوری سچائی سے یہ حروف میرے بندوں تک پہنچا دو۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اگر تم سے سارے گناہ بھی سرزد ہو جائیں، ساری خطائیں بھی ہوں، تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اس لیے کہ اس سے پہلے حضرت لقمان نے، اس سے پہلے حضرت یعقوب نے مختلف مواقع پر اپنے بیٹوں اور بچوں کو درس دیتے ہوئے کہا کہ دیکھو، اصل کفر اللہ سے مایوسی ہے، اصل کفر اللہ سے مایوسی۔ کفر یہ ہے کہ آپ اللہ کو معاف کرنے والا نہ سمجھو۔ کفر یہ ہے کہ آپ کو حقیقت انسان کا علم نہ ہو۔ کفر یہ ہے کہ آپ کو پروردگار عالم کی حیثیت کا عرفان نہ ہو۔ جب خداوند کریم یہ ارشاد فرمائے کہ لا تقنطوا من رحمت، کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، اور اس کے ساتھ یہ فرمائے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ بلا شبہ بلا شک تمہارا رب جو ہے مطلق۔ دیکھیے، جب قرآن اصول بیان کرتا ہے تو اس میں کل کا لفظ استعمال، کل من علیہ فان، ہر چیز کو فنا ہے، کل یجری الی اجل مسمى، اس میں ایکسیپشن کوئی نہیں، اس میں استثناء کوئی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس میں کوئی استثناء نہیں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں تمام گناہ معاف کرتا ہوں، تمام گناہ معاف کرتا ہوں۔ انہ هو الغفور الرحیم، اور رحیم کے بارے میں یہ متعدد مرتبہ کہا گیا کہ یہ لفظ رحیم کا اطلاق ہی زندگی کے بعد ہوگا، اور جب رحمان و رحیم کی وضاحت ہوئی تو یہ کہا گیا کہ وہ رحمان دنیا و رحیم الآخرت ہے، کہ دنیا میں وہ رحمان ہے اور آخرت میں وہ رحیم ہے۔ اس میں کوئی استثناء نہیں کہ اللہ تمام اور تمام، اور اس میں کبیرہ اور صغیرہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ کے اوپر اپنی لفاظی کو مسلط نہیں کرنا چاہیے جب وہ اصولاً ایک مطلق سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ میں تمام گناہ معاف کرتا ہوں۔ اس لیے ایک اور بھی وجہ ہے کہ میں جتنے بھی میرے گناہ ہیں ایک صرف مدت تک کرتا ہوں، ایک مختصر ترین مدت کے لیے کرتا ہوں، اور میں گناہ کرنے پر مکلف بھی ہوں، اس لیے کہ مجھے اللہ نے اپنے ارشاد مبارک کے مطابق ظالم بھی قرار دیا، جاہل بھی قرار دیا، عجلت پسند بھی قرار دیا، چھوٹی چھوٹی بات پہ شکوہ تراز بھی قرار دیا، میں بخیل بھی ہوں، میں پوزیسو بھی ہوں،
میں حالت استقرار میں بھی ہوں اور حالت بے قراری میں بھی ہوں، تو اس حالت میں انسان سے خطا کا ارتکاب نیچرل بھی ہے، اس لیے کہ انسان کا سفر خطا سے شروع ہوا، اور اللہ کی رحمت نے اس وقت بھی، دیکھیے گناہ کتنا بڑا ہو سکتا ہے۔ ایک وہ خدا ہے جو خدا کی غیبت میں آپ کرتے ہیں، ایک وہ خطا ہے جو آپ خدا کی غیبت میں کرتے ہیں، آپ کو خدا نے آپ نے دیکھا ہوا نہیں ہے، آپ نے خدا کو براہ راست سنا ہوا نہیں ہے، آپ اللہ پہ یقین لاتے ہیں۔ ایک وہ خطا ہوئی جو خدا کے سامنے ہوئی۔ اب بتائیے اس خطا کا کتنا وزن ہوگا، وہ کیا عجیب خطا ہوگی جو جد امجد سے آدم علیہ السلام سے اللہ کے حضور میں ہوئی، وہ کتنی بڑی خطا ہوگی۔ آپ اس گناہ کا اندازہ کر سکتے ہو کہ جو اللہ کے حضور میں ہوئی، تو اتنی بڑی خطا کو بھی اللہ نے اپنے رحم و کرم سے پہلے بغیر کسی کے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ آدم نے جو خطا فرمائی یا آدم سے جو خطا کا ارتکاب ہوا، اس کے مداوا کے لیے بھی ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی۔ ان کے پاس نہ انداز فکر تھا، نہ انداز دعا تھا، نہ الفاظ دعا تھے۔ اگر آپ قرآن پڑھیں تو دیکھیے اللہ کیا حسن تدبیر سے کام لیتا ہے کہ فرد جرم لگا دیتا ہے۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهُمَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عُدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ یہ تو ہوا فرد جرم اور سزا، مگر اس کے ساتھ ساتھ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، خفیہ طور پر اس احساس ندامت کے جواب، ایک ایسے شخص کی ندامت کے جواب میں جس کے پاس لفظ ہی نہیں ہے، تفسیر خیال بھی نہیں بیان کر سکتا، انداز اظہار بھی نہیں ہے آدم کے پاس، وہ اتنا مجبور ہے کہ اپنی خطا کو بھی پیش خداوند اس کی عرض ندامت نہیں۔ تو خداوند کریم فرماتے ہیں کہ میں نے اس سلسلے میں اپنی اس محبوب خلائق کو خفیہ طور پر، القا ظاہرہ طور پہ نہیں ہوتا۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، میں نے کہا آدم یار فکر مت چھوڑ، میں تیرا رب، تو میرا بندہ، چپکے سے ذرا ان لفظوں سے توبہ کر رہے، ان لفظوں سے توبہ کر رہے، اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں تو بیٹھا ہی توبہ قبول کرنے کے لیے۔ اور وہ الفاظ کیا تھے؟ اگر آپ کو یقین نہ ہو، کوئی شبہ رہ جائے، تو ساتھ وہ الفاظ جو بیسیکلی معاہدے اور کانٹریکٹ کے الفاظ ہیں، جو خدا کے خود سکھائے ہوئے الفاظ ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس کے بعد شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔